جنگیں وقار کے لیے لڑی جاتی ہیں. پوری کی پوری قوم کو پرائم منسٹر کے پیچھے اپنے مسلح افواج کے پیچھے کھڑے ہو جانا چاہیے. ناؤ اور نیور. ہمارے جنگ کرنے کے عزائم نہیں ہیں لیکن ہم نے چوڑیاں بھی نہیں پہنی ہوئی. انشاءاللہ مسلمان ہی جیتیں گے. ہم نے مسلمانوں کو ختم نہیں ہونے دینا. یہ جو ہم نے ایٹم بم بنایا ہوا ہے نا, اگر ہمیں سلامتی کا مسئلہ ہوگا تو یہ کہتے ہیں کہ شبرات پہ چلانے کے لیے تو نہیں بنایا ہوا. یاد رکھیں, ہندو مسلمانوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتا اور آخری فتح مسلمانوں کی ہونی ہے. کشمیر میرے لیے عزت کا اور وقار کا اور زندگی کا اور پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے. کشمیر کے بارے میں ہم سب بہت فکر مند ہیں اور پریشان ہیں, اور ہر روز ٹیلی ویژن پہ, اخبارات پہ آپ کو کشمیر کے بارے میں کچھ دیکھنے, سننے اور پڑھنے کو ملتا ہے. بہت سارے ایریاز کشمیر کا کرنٹ جو سٹیٹس ہے جسے ایبروگیٹ کیا گیا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو انفارمیشن ملی ہوگی. پولیٹیکل سائڈ کافی زیادہ ڈسکس کی گئی کہ کشمیر کا ایشو ہوا کیسے اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو لاسٹ 70 سال تھے اس میں کیا ڈیولپمنٹس رہی. لیکن لیگل سائڈ پہ کیا ہوا, کیا پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تھا, کشمیریوں کو کیا کرنا چاہیے تھا, اور جو کرنٹ صورتحال ہے اس میں سٹیٹس کیا ہے, اس کو کس طریقے سے فردر جو لیگل سلیوشنز ہیں اس کو کس طریقے سے آپٹ کیا جا سکتا ہے, انٹرنیشنلی ہم کس طریقے سے ان معاملات کو دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ ایشوز ہیں جس پہ شاید کمپیریٹیولی کم بات ہوئی. ہمیں ڈسکس کرنا ہے لیگل آپشنز کو ود دی بیک گراؤنڈ آف دی پولیٹیکل ہسٹری دیٹ بوتھ انڈیا, پاکستان اینڈ کشمیر کیری ٹوگیدر. اور اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ظفر کالا نوری صاحب. ظفر بھائی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. الماس صاحب شکریہ. آج تھوڑی سی سیریس گفتگو ہے. ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں جو جینے کا مقصد ہے میرا, اور وہ کہتے ہیں ظلم رہے اور امن بھی ہو, کیا ممکن ہے تم ہی کہو, تم کو اگر توفیق نہیں مجھ کو ہی سچ کہنے دو. بالکل. تو آج ہم کھل کے کچھ سچی باتیں کریں گے. جی بالکل صحیح. میں ذرا تھوڑا سا اس سے پہلے کہ ہم لیگل آپشنز پہ جائیں, مجھے اس طرح اس کی ایگزیکٹ ہماری آڈینس جو ہے اس کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے. ہم یہ سنتے ہیں کہ جب 1947 میں پارٹیشن ہوئی, انڈیا پاکستان جو ہے وہ سیپریٹ ہوئے, اس وقت کشمیر کا ایشو ہوا اور کشمیر کا جو راجہ تھا اس نے شامل ہونے کے لیے کہا ود انڈیا. لیکن وہ جو ایکسیشن تھا اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ تھی. تھوڑا سا ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ دیں اور دین ول گیٹ ٹو دی لیگل سائڈ آف اٹ. جی ایک بات سمجھنے کی ہے جی, جب برٹشرز نے اس جگہ کو قبضہ کیا اور وہ کس سے جیتے تھے, مہاراجہ رنجیت سنگھ سے. ٹھیک ہے. تو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے انگریزوں سے لی ہوئی جو چیز تھی اس ریاست کے اندر اپنی مرضی کا ایک بندہ انسٹال کیا, وہ مہاراجہ تھا اور ہندو تھا, اور اس کی کوئی ہیریڈیٹری یا کوئی رائٹ نہیں تھا. پہلی بات یہ. دوسرا یہ ہے کہ اس نے جو ایکسیشن آرڈر سائن کیا اس کے خلاف اتنی زبردست اپرائزنگ ہوئی کہ ہی ہیڈ ٹو فلیڈ اوے فرام کشمیر. اسے بھاگنا پڑ گیا. 1947 میں بھاگ گیا تھا. ٹھیک ہے, بھاگ گیا تھا. لیکن میجورٹی جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی. 70% سے زیادہ مسلمان. جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ کشمیر جو ہے اس کا جو موجودہ کشمیر ہے اس کے اندر اگر ہم اوور آل دیکھیں تو آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے, اور اس کے اندر 2 ایریاز اور بھی شامل ہیں جن میں شکسم کا ایریا بھی شامل ہے. اس کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ٹوٹل جو آبادی ہے اس کا 70% انڈین آکوپائڈ کشمیر میں رہتا ہے, اور ان کے پاس 55% آف دا ٹیریٹری ہے. پاکستان کے پاس 30% ٹیریٹری ہے جو آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے, اور لیکن اس کا 15% چائنا کے پاس بھی. اور چائنا نے ایک کانفلکٹ ہوا 62 میں, انہوں نے جیت کے اپنے حصے میں لے لیا. جنگ ہوئی اس میں. اچھا, چائنا از آلسو اے پارٹی. ناٹ مینی پیپل نو دس فیکٹ ایکچولی کہ 15% جو کشمیر کا حصہ ہے وہ چائنا کے پاس. بالکل, چائنا از اے پارٹی ٹو دس ڈسپیوٹ. اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو LOC لائن ہے وہ ہمارا اور چائنا کا ایک معاہدہ اس کے تحت بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو اس کی بیک گراؤنڈ ہے. لیکن راجہ نے بھی جو ایکسیشن کی, وداؤٹ گوئنگ انٹو دی ڈیٹیلز, ایون اس ایکسیشن کو اگر آپ دیکھیں جس کی اس نے کوئی توثیق وہاں کے جو سبجیکٹس ہیں اس سے نہیں کروائی ہوئی تھی. اس میں بھی ایکسیشن سے میں جسٹ ٹو اگین ایجوکیٹ پیپل, ایکچولی ایکسیشن وربل ایکسیشن تھا یا باقاعدہ ایک کانٹریکٹ تھا یا اس کی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی تھی؟ جی اس نے لکھ کر کیا تھا. لیکن اس میں 2 باتیں غلط ہوئی ہیں. ایک تو انڈیا نے پہلے ہی اپنی فوجیں وہاں پہ بھیج دی ہوئی تھی, تو انڈین فوج وہاں پہ موجود تھی, لہٰذا اسے کہا جائے کہ بالکل فری طور پہ بندوق کے زور پہ کیا. لیکن ایون اس کے اندر ایک کنڈیشن پریسیڈنٹ تھی, وہ یہ کہ یہاں کے جو سبجیکٹس ہیں ان کی رائے لی جائے گی. یہ ایون اس ایکسیشن کا بھی پارٹ تھا. خیر جب یہ بات ہو گئی
تو اس کے بعد لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا تو ایک جھگڑا ہوا. پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ٹوٹل 3 جنگیں کشمیر کے مسئلے پہ ہوئی ہیں. پہلی سن 1948 کے اندر ہی یہاں پہ پٹھان گئے تھے اور کچھ اپرائزنگ ہوئی تھی, اسپونٹینیس ان کا جو ہے ریئیکشن تھا, اور یہ انڈیجنس جو ہے یہ ساری کی ساری اپرائزنگ ہے. آج کے دن تک بھی ہمارا یہ اسٹینڈ اور فیکٹ بھی یہی ہے کہ وہاں کے لوگوں نے خود کیا, ان کی مدد کے لیے لوگ گئے. بعد میں جب یہ جھگڑا بڑھ گیا تو اٹ واز انڈیا خود سلامتی کونسل میں گیا ہے, یہ یاد رکھنا. 1947 جی بالکل خود چلے, انہوں نے گئے اور اس وقت سلامتی کونسل نے یہ کہا کہ یہاں پہ لوگوں کے سے ایک پلبیسائٹ کروایا جائے گا اور ان کی رائے لی جائے گی. وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک دونوں ملک اپنی اپنی فوجیں وڈرا نہ کر لیں. انہوں نے کہا پاکستان بھی اپنی فوجیں وڈرا کرے, انڈیا بھی اپنی فوجیں وڈرا کرے. یہ پہلا سیٹلمنٹ تھا. اس کے بعد بھی جب یہ نہیں ہو پایا تو یہ دیکھیں 1948 کے اندر سلامتی کونسل نے پھر دوبارہ اس پہ ایمفیسائز کیا کہ یہاں پہ پلبیسائٹ ہونا ہے. یہ 1957 میں 3rd ٹائم سلامتی کونسل نے اور یو این او نے اس کو پھر ری ایمفیسائز کیا ہے کہ لوگوں کا حق خود ارادیت جو ہے وہ اس کا حق ان کو ہے, پلبیسائٹ کروایا جائے گا. تو ٹائم اینڈ اگین یہ باتیں ہوتی رہیں. اچھا میں ایک چیز ہسٹری کی کریکشن کے لیے, میں چونکہ یہاں پہ ایٹ ٹائم غلط کوٹ کیا جاتا ہے, نہرو جو تھے ہی واز فار دا پلیبسائٹ آئی بلیو فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. وہ بندے نے, اس کی خواہش تھی کہ اس ڈسپیوٹ کو کسی اچھے طریقے سے اس کا حل نکالا جائے. جی دیکھیں وہ بار بار اس بات کو مانتے رہے ہیں. ہوا یہ تھا کہ جو شیخ عبداللہ ہیں جو کشمیر کے انہوں نے حاکم بنائے اور ان کی آزادی کے ساتھ مشروط کیا تھا, انہوں نے جب راجا نے ان کو کہا کہ جی ہم جو ہے آپ کو ایکسیشن کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا پہلے شیخ عبداللہ کو آپ رہا کریں. شیخ عبداللہ کو جب رہا کیا گیا, اور شیخ عبداللہ نے بھی بار بار یہی بات کہی ہے کہ یہاں پہ پلبیسائٹ ہوگا. اب آج کل 2 آرٹیکلز کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس ہے. وہ یہ ہوا کہ انڈیا کے اندر ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی گئی, اور کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی انہوں نے جو بنائی شیخ عبداللہ کی, تو انہوں نے 2 آرٹیکلز انسرٹ کیے, ایک 370 ایک 35A. 370 وہ پائپ لائن ہے جس کے ذریعے سے انڈین گورنمنٹ نے کشمیر کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا تھا, اور اس کے کنٹرول کرنے کے لیے بھی یہ باتیں ہیں کہ صرف 2-3 محکمے جیسے کمیونیکیشن ہے, جیسے فارن افیئرز ہیں, اور جیسے دفاع ہے, ان کو چھوڑ کے باقی سارے کے سارے معاملات سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف دی انڈین جو پروونشل اسمبلی ہے, وہ جو انہوں نے بنائی تھی اور جو کانسٹیٹیوشن بنایا تھا اس کے بغیر وہ نہیں کر سکتے تھے. اور 35A بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو وہاں پہ لوگ جو ہیں اصل نیٹیوز کون سے ہیں, اوریجنل کشمیری کون ہے, رجسٹریشن بطور کشمیری کے کن کی ہوگی, اور پراپرٹی کون خرید سکتے ہیں, وہی جو وہاں کے اوریجنل ریزیڈنٹس ہیں. یہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی آؤٹ سائڈر جو ہے وہ وہاں پہ پراپرٹی نہیں خرید سکتا تھا. یہ 2 آرٹیکلز انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر ود اے رائڈر انہوں نے برتھ سرٹیفکیٹس ہیں جن لوگوں کے, اور جن کے فور فادر جو ہے وہ کشمیر میں پیدا ہوئے, انہی کا حق تھا کہ وہ وہاں پہ پراپرٹی خریدیں. بیچیں گے بھی تو وہ کشمیریز کو بیچیں گے, نان کشمیریز کو نہیں بیچیں گے. نان کشمیری خرید ہی نہیں سکتا تھا, یہ اس کا اثر تھا. یہ چلتا آ رہا تھا. لیکن اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں جب 1965 کی جنگ جو ہے ہماری, وہ بھی کشمیر کے مسئلے کے اوپر ہی ہوئی ہے. اور اس سے بہت پہلے جو نہرو ہے اس کو یہ اس بات کا احساس تھا کہ جی جھگڑا جو ہے یہ بڑھ رہا ہے اور یہ آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے. اس نے شیخ عبداللہ کو کہا کہ تم پاکستان جاؤ اور تم جا کے وہاں پہ نیگوسیشن کرو. تو ایوب خان کو آ کے وہ ملے ہیں, اور ایوب خان نے ان کئی خط لکھے, اور 1962 کے اندر ایک ملاقات طے پائی تھی. یہ جون کے اندر دہلی کے اندر نہرو اور ایوب خان کی ملاقات ہونی تھی. انفارچونیٹلی وہ مئی کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ معاملہ ختم ہو گیا, لیکن وہ ریزالو کرنا چاہتے تھے. جو ہمارے پرائم منسٹر بوگرا ہیں ان کی ملاقات لنڈن میں نہرو کے ساتھ ایک ہوئی ہے, اور پھر بوگرا صاحب تشریف لے گئے دلی, اور وہاں پہ بھی ملاقات ہوئی. ان دونوں ملاقاتوں میں یہ طے پایا کہ فائنلی فیصلہ انڈیا اور پاکستان کا جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہوگا کہ پلبیسائٹ ہوگا. سلامتی کونسل نے جو سارا کام کیا وہ یہ کہا کہ آپ اپنے اپنی جگہ کے اوپر, آزاد کشمیر ہم نے آزاد کروا لیا تھا, پاکستان اس کو اس وقت تک جو ہے اپنے کنٹرول کے اندر رکھے گا جب تک کہ پلبیسائٹ نہیں ہوتا. انڈین کشمیر ان کے پاس. پھر اس کے اندر جب جنگ ہوئی اور آپ کو فائنلی 71 کے اندر بہت ہمارا جھگڑا ہوا ہے جس میں ہمیں مشرقی پاکستان کا لاس بھی سہنا پڑ گیا, تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب شملہ تشریف لے گئے تھے, اور شملہ میں ایک بڑے لمبے مذاکرات ان کے اندرا گاندھی سے ہوئے. اور وہ جو انڈیا بار بار اس کو بھی وہ مس انٹرپریٹ کرتا ہے, آپ شملہ معاہدہ پڑھ لیں. شملہ معاہدے کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک LOC پرماننٹ ضرور بنا لی جائے گی فی الحال, جتنی دیر تک یہ جھگڑا ریزالو نہیں ہوتا, اور ہمارے کشمیر کے اوپر ہمارا کنٹرول اور ان کے کشمیر پہ ان کا کنٹرول انٹل پلبیسائٹ از ہیڈ. لیکن اس کے اندر یہ رائڈر ہے, لکھا ہے
کہ سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق فیصلہ کشمیر ایک سٹینڈنگ ایشو ہے جو ابھی ریزالو ہونا ہے. ایون شملہ معاہدے کا یہ پارٹ ہے. ٹھیک میں آگے چلتے ہیں. جو کرنٹ جو یہ دونوں اسٹیٹس 35A اور 370 جو ہے اس کو جب ایبروگیٹ کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نان کشمیریز ہیں they will be able to buy property in کشمیر. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو پاپولیشن کا بیلنس وہاں پہ اس کو ڈسٹرب کیا جائے, خراب کیا جائے. Is it like that? You are absolutely right. دیکھیے مسلمانوں کی وہاں پہ میجورٹی ہے, وہ چاہتے ہی ہیں, اور انہوں نے ابھی 2 بل جو ہیں اپنے راجیہ سبھا اور لوک سبھا کے اندر پیش کیے ہوئے ہیں, وہ بھی لوگوں کو غور کرنا چاہیے. اور جو دنیا کا کانشیس ہے جسے میں جگانا چاہتا ہوں وہ دیکھیں کہ انڈیا کرنا کیا چاہتا ہے. ابھی تک 40,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں, وہاں پہ عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے, وہاں پہ جو ہے آپ جینوسائڈ کر رہے ہیں, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہندو آ کے وہ پراپرٹیاں خرید لیں اور ان کی پاپولیشن ایونچولی بڑھ جائے, اور پھر آپ پیلبسائڈ. ہوگا نہیں, بائی دی اینڈ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اب اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ انلیس انٹل کہ اسٹیٹ خود لوگوں کو پیسے دے اور کہے کہ جا کے گو اینڈ بائی پراپرٹیز ود دیٹ. ایکچولی اپنے پیسے سے نو باڈی از گوئنگ ٹو ڈو دیٹ, اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کہ یو رسک یور لائف گوئنگ ٹو دا ایریا جہاں پہ کشمیریز دے آر ویری پرٹیکولر اباؤٹ دیئر پراپرٹیز. ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. دیکھیے جی 30 سال سے ادھر جھگڑا ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے لوگوں نے اپنی پراپرٹیاں جو مارٹگیج کی ہوئی ہیں ایز اے کولیٹرل بینکوں میں دی ہوئی ہیں, وہ پراپرٹیوں کے وہ پیسے تو پے کر نہیں سکے. تو انہوں نے پہلے بھی ایک کوشش کی تھی, اور آزاد جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ نے 2 تاریخی فیصلے دیے. ایک انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ پراپرٹیاں جو ہیں بینک خود ہی بیچیں اور کوئی بائر والا آ کے لے لے, یہ ججمنٹ موجود ہے. لائک اگر بینک نے کوئی پراپرٹی کسی جگہ پہ کانفسکیٹ کی ہے تو اٹ از اگین گوئنگ ٹو بی سٹورڈ ٹو دی کشمیریز, ناٹ سمبڈی نان کشمیری. آپ اس کو اسٹیٹ وے نہیں بیچ سکتے. ایک یہ دوسری ججمنٹ انہوں نے یہ دی ہے کہ یہ دونوں جو آرٹیکلز ہیں ان کو آپ ہٹا نہیں سکتے, کیونکہ جتنی بھی آپ کا کنٹرول ہے اس کے ذریعے سے ہے اور ان کی مرضی کے بغیر. آپ دیکھیں کہ انڈیا نے جو ابھی اقدام کیا ہے انہوں نے کسی طرح کا ان کی اسمبلی کے اندر پیش نہیں کیا, ان لوگوں سے کوئی رائے نہیں, اسمبلی موجود دھوس دھاندلی ہے, اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. لوگ لاکھوں کی تعداد میں بعد رہے ہیں, انہوں نے اس کو ایجیٹیٹ کیا. یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں. یہ دیکھیں امریکہ نے لگاتار, یہ آربیٹریشن کی باتیں آج نہیں ہو رہی, یہ 50s کے اندر بھی آربیٹریشن کی باتیں ہو رہی ہیں. یونائٹڈ نیشن کا ایک کمیشن جو کہ مشتمل تھا اس مختلف UN کے لوگوں کے اوپر, اور دیٹ واز اسپیسیفکلی فار انڈیا اینڈ پاکستان فار ریزالونگ دی کشمیر ڈسپیوٹ. وہ 4 دفعہ انڈیا گئے ہیں, اور ہر بار انہوں نے ایک ہی چیز نکالی ہے کہ جی پیلبسائڈ کروانا پڑے گی. ویسے بھی آپ دیکھیں جو سپریشن ہوئی ہے تو جن علاقوں کے اندر مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ مسلمانوں کو ملے ہیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی یہ استعداد تھا, وہ کہتے ہیں کشمیر پاکستان کی شہر آ گئے, اور لیاقت علی خان نے کہا کہ کشمیر پاکستان کا تاج ہے. یہ ہمارے لیے اتنی ضروری ہے, ایک زمین کا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ دیکھیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ بڑی اہم ہے, وہ بھی کشمیر سے اس کا نیکسس ہے. 3 دریا جو ہے ہمیں دیے گئے, جہلم ہمیں دیا گیا, انہوں نے کہا جی چناب آپ کا ہے اور سندھ آپ کا ہے. اس طرح راوی, بیاس اور ستلج جو ہے وہ انڈیا کا ہے. اور اگر وہ تو یہ تو ہمیں یہاں پہ پانی بھی ہمارا بند کر دیں گے. پہلے بھی جھگڑا یہ ہوا تھا, یہ بات یہاں پہ رکنے والی نہیں, اس لیے وی ہیو ٹو پٹ آور فٹ ڈاؤن. اچھا میں اب ظفر بھائی جو اگلا پارٹ ہے, یہ تو ایک ہم نے پولیٹیکل سائڈ اور ہسٹری جو ہے اس کو ڈسکس کر لیا, بٹ دیٹس اے ویری امپورٹنٹ وچ آئی وانٹ ٹو ڈسکس ود یو, اور جس پہ چونکہ بہت کم بات ہوئی. لیگل آپشنس کیا ہیں؟ میں پھر 1947 پہ جاؤں گا کہ کہاں ہمارے پاس آپشنز موجود تھے. ظاہر ہے جو ایکسیشن ہے دیٹ از اگین اے کانٹریکٹ. ایکچولی ایکسیشن کی وائلیشن ہوئی, یونائٹڈ نیشنز میں ہم گئے, سیکورٹی کاؤنسل میں گئے, اس کی قراردادیں موجود ہیں. ہمارے ہاں یا کشمیریز کے اینڈ پہ کہاں لیگل آپشنز اویلیبل تھے جو ہم نے لیپس کیے؟ ہم ماضی میں جاتے ہیں, پھر کرنٹ سچویشن ہے اس کو بھی ڈسکس کریں. دیکھیں جی ہمارے پاس بہت سارے آپشنز جو ہیں وہ اوپن ہیں. پہلی بات یہ ہے پاکستان کا بالکل ٹرو سٹینڈ ہے, کل بھی تھا آج بھی ہے, اور یہی ہمارا سٹینڈ ہونا چاہیے. اور جو قانونی بات ہے کہ جی سلامتی کاؤنسل جو ہے انہوں نے یہ قراردادیں پاس کی ہیں UN نے, اگر اس کو واپس لے سکتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں. انہوں نے کبھی واپس نہیں لیا تو کوئی اور اسمبلی کون ہوتی ہے؟ دس از اے ڈسپیوٹ بٹوین 2 اسٹیٹس. کشمیر کی اسمبلی یا لوک سبھا جو ہے وہ تو واپس نہیں لے گی, اس لیے ہمیں سیکورٹی کاؤنسل جانا ہے. یہ کامن ویلتھ والوں نے بھی یہ بات جو اس کی توثیق کی ہوئی ہے کہ دس از اے اسٹینڈنگ ایشو. انٹل ویری ریسنٹلی انڈیا ابھی کہہ رہا تھا کہ ہمارا دونوں کا بائیلیٹرل ایشو ہے, آپ آربیٹریشن نہ کروائیں, صرف یہ کہتے ہیں نا. تو اب آگ لگ گئی ہے اس لیے کہ ٹرمپ نے پھر اسی پوزیشن کو ری اسرٹ کیا جو امریکہ ہمیشہ سے کرتا ہے کہ ہم آربیٹریشن کرنا چاہتے ہیں. انڈیا ہمیشہ آفر کرتے ہیں آربیٹریشن, لیکن انڈیا آربیٹریشن یا میڈیشن اگر نہیں کرنا چاہتا تو اس کو جو عالمی ضمیر ہے اس کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس قسم کا ملک ہے کہ یہ کسی قانون کو نہیں مانتے. اور اس طرح اگر دھوس دھاندلی سے یہ جو ممالک کہتے ہیں کہ ہم کتا بلی نہیں مرنے دیتے, ادھر انسان ہیں, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. کلسٹر بموں کے ذریعے بچے مارے جا رہے ہیں,
اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے چھرے مارے ہیں بچوں عورتوں کے اور بچوں کے, اور یہاں پہ اس طرح لوگ شہید ہو رہے ہیں, اور کیا دنیا خاموش رہے گی؟ ہمیں خاموش نہیں رہنا. مجھے یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن شاید جو کشمیر کا معاملہ ہے اس حوالے سے, ٹیریٹری کے حوالے سے تو نہ ہو, لیکن جو جینوسائیڈ وہاں پہ ہو رہی ہے اور جس طرح ظلم ہو رہے ہیں اور جس طرح ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, ہمارے سامنے پریسیڈنٹس موجود ہیں آلریڈی کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو کرمنل کورٹ ہے اس میں بڑے سیریس قسم کے ٹرائل ابھی ریسنٹ پاسٹ میں کیری آؤٹ ہوئے. ڈونٹ یو تھنک اٹس اے ویری فٹ کیس فار دیٹ کورٹ؟ ایبسولوٹلی رائٹ. دیکھیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی 5 رپورٹیں ہیں انڈیا کے اندر یہ جو بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں, تو وی ہیو اے ویری اسٹرانگ case before the criminal court of international court of justice, and we should go there, and I believe we should go there very swiftly. Not only that, باقی آپ کو OIC کے فورم کے اوپر ریز کرنے ہیں, ہمیں مختلف ممالک کو بیچ میں انوالو کرنا ہے, اسپیشلی چائنا وچ از اے پارٹی ٹو اٹ, ان کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ تو انڈیا اس طرح اپنی دوست داندلی کے ساتھ اس سارے کے سارے خطے کے اوپر مجھے بھائی لیٹ می بی ویری پرٹیکولر ہیئر کہ اگر ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاتے ہیں اور ان کے جو کرمنل کوڈ ہے وہاں پہ یہ ٹرائل کے لیے it has to be initiated either by the Kashmiris or for that matter Pakistan also, لیکن ڈائریکٹلی مودی کو نامینیٹ کریں. the guy who is calling shots actually that guy should be tried there actually in that court. کیوں نہیں؟ دیکھیں مودی کا اپنا ریکارڈ جو ہے وہ پہلے بھی گجرات کے بارے میں کوئی اچھا نہیں ہے, اس نے پہلے بھی یہ کیا, اور اس سے یاد رکھیے کہ صرف مسلمان ہٹ نہیں ہوتے, اس سے سکھ بھی ہٹ ہوتے ہیں, اس سے دوسری منورٹیز کرسچنز بھی ہٹ ہوتے ہیں. انڈیا کا وہ سیکولر تشخص ختم کر کے اب اس کو جو نئی شکل دینا چاہ رہے ہیں اس کا بھی وہ ٹیبل کر رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ نو مور ڈیموکریٹک ریپبلک جو ہے وہ نہیں رہے گا, وہ اس کو بالکل ہندو اسٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں, اور وہاں کے کروڑوں کی تعداد میں دوسرے لوگ رہتے ہیں, مسلمان بھی ادھر کروڑوں میں, تو ان کو ایک سیکنڈ ریٹ سٹیزن کا وہ جو ایک رول دینا چاہ رہے ہیں. تو آج دو قومی نظریے کی توثیق ہوتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے رائٹلی کہا تھا ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قوم ہیں, وہ دیکھ لیں کہ وہ ظلم اور دھاندلی کے ساتھ تک کرتے ہیں. ہندو نیشنلزم کی جو ویو ہے اس میں اس کو رول آؤٹ کرنا بالکل ممکن ہے کہ جہاں پہ ہندو میجورٹی ہے اور اس کو وہ کشمیر میں لانا چاہ رہے ہیں. This is ultimately going to change the entire demographics of the Kashmir. Absolutely. یہ وہ ڈیموگرافک سیٹنگ جو ہے وہی چینج کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کا لانگ رن میں پلان ہے. لیکن بات یہ کہ انڈیا کے اندر بھی اس کے خلاف بڑی اسٹرانگ آوازیں اٹھ رہی ہیں, ان کی اپوزیشن نے بھی اس کو ریز کیا ہے. ایک پٹیشن انڈین سپریم کورٹ میں فائل ہو گئی ہے جو پہلے بھی سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے چکی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک لیگل آپشن جو انہوں نے وہاں پہ اڈاپٹ کیا ہے, وہاں کے سٹیزنز نے بالکل ٹھیک کیا, اور اتنا آسان نہیں ہے کہ انڈین سپریم کورٹ بھی خلاف فیصلہ دے. انڈین سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے پہلے اگر ہم اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر سکیں, بیکاز اس میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ چیز مینشن کی گئی تھی کہ اسٹیٹ جو ہے انڈین اسٹیٹ جو ہے they cannot abrogate these 2 articles. Is it like that? بالکل ٹھیک بات ہے. اور ابھی تو پریکٹیکلی انہوں نے کیا کیا کہ فیڈریشن نے کنٹرول سنبھال لیا ہے اپنے دوسرے آرٹیکلز کو انووک کرتے ہوئے, اور پریکٹیکلی وہاں کی گورنمنٹ جو ریڈنڈنٹ ہے, لوگ کرفیو کے اندر ہیں, لوگوں کو نظر بند کر دیا گیا ہے, وہاں کے لوگوں کو کوئی باہر نکلنے تک کا موقع نہیں دیا جاتا ہے. وٹ ٹو ٹاک آف دی لیڈرشپ, ساری کشمیری لیڈرشپ. علی گیلانی صاحب نے پچھلے دنوں کے اندر جو ٹویٹ کیا, سچی بات ہے, میں بینگ اے مسلم بینگ اے پاکستانی مجھے تو خوف آ گیا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوں, میں اللہ کے پاس جا کے کیا جواب دوں گا کہ اگر میں ظلم کے خلاف نہیں بولتا. اور جنگیں جو ہے نا یہ کبھی جیت اور ہار کے نہیں لڑی جاتی, جنگیں وقار کے لیے لڑی جاتی ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابھی آپ نے پلوامہ کا واقعہ انڈیا نے کیا, وہ جھوٹا ثابت ہوا. ہماری آرمڈ فورسز نے ان کو ایسا مزہ چکھایا, انشاءاللہ اس پہ بھی پاکستان کے اندر کوئی تحریک انصاف, کوئی PMLN اور کوئی پیپلز پارٹی نہیں ہے. پوری کی پوری قوم کو پرائم منسٹر کے پیچھے, اپنی مسلح افواج کے پیچھے کھڑے ہو جانا چاہیے, ناؤ اور نیور. ہمارے جنگ کرنے کے عزائم نہیں ہے, لیکن ہم نے چوڑیاں بھی نہیں پہنی ہوئی. اگر جنگ ہونی ہے کوئی بات نہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سال پہلے غزوہ ہند کا ذکر کیا ہوا ہے, ہو جائے گی غزوہ ہند, اور انشاءاللہ مسلمان ہی جیتیں گے. ہم نے مسلمانوں کو ختم نہیں ہونے دینا, ہم نے ہر فورم پہ لڑنا ہے, ہر ملک کے ساتھ اس کو ریز کرنا ہے, اور جو فورم اویلیبل ہیں ان سب پہ ہم کو جانا چاہیے تھا. میں پارلیمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں, بڑی زبردست انہوں نے یونانیمس ریزولوشن کی ہے. پرائم منسٹر کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, بڑا زبردست انہوں نے سٹینڈ لیا ہے. ہماری جو پوری کی پوری مسلح افواج نے اس کا ساتھ دیا ہے, پوری قوم جو ہے ساتھ لڑے گی انشاءاللہ العزیز. یہ جنگ ہوگی, پاکستان ترنے والا نہیں ہے. وہ دن گئے, ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, اور وہ نیوکلیئر پاور اگر ہم ہیں تو یہ جو ہم نے ایٹم بم بنایا ہوا ہے نا, اگر ہمیں سلامتی کا مسئلہ ہوگا تو یہ
कहते हैं कि शबरात पे चलाने के लिए तो नहीं Very बनाया हुआ। right. इंशाल्लाह ऐसी जंग होगी कि हिंदू को मजा चिखा देंगे। याद रखें, हिंदू मुसलमानों के साथ नहीं लड़ सकता और आखिरी फतह मुसलमानों की होनी है। कश्मीर मेरे लिए इज्जत का और वकार का और जिंदगी का और पाकिस्तान की सालमियत का मसला है। आज की अपोजिशन कल की हुकूमत है, इस सारे मसले में हम एक हैं और हमें एक होना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह जफर साहब बता रहे थे कि कश्मीर हमारे लिए इज्जत है, कश्मीर वकार है, कश्मीर के लिए हम हद दर्जा जाने के लिए तैयार हैं। और ये बात तयशुदा है कि कश्मीर, हर इंसान जो पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी है, कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म जब उन तक पहुँचते हैं तो उनके दिल दहक जाते हैं। इन मामलात को इंटरनेशनल फोरम्स पे लेके जाने की ज़रूरत है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाने की ज़रूरत है, और जहाँ कहीं भी जितने लोग इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं उन तक ये आवाज़ पहुंचाने की ज़रूरत है। और अगर इस मौके पे हमने अपनी आवाज़ को नीचा रखा, कम रखा, या हमने अपनी एफर्ट्स को ज़्यादा तेज़ी के साथ वहाँ तक ना पहुंचाया, तो शायद हम कोई कंजूसी करेंगे और वो रोल जो हमें प्ले करना चाहिए तारीख के इस इंपॉर्टेंट मोड पे शायद हम प्ले नहीं कर पा रहे होंगे। अगेन वी स्टैंड विद द कश्मीरीज एंड वी इंश्योर दिस थिंग कि कश्मीरीज दे गेट देयर राइट इन द नियर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।